اور کیسی شان بخشی کہ اپنے محبوب کو ہی اپنے حرم کے اندر بلا لیا۔ تو اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سیر پہ جانے کو، اس لیے رات کا انتخاب کیا کہ دنیا کی ساری نظروں سے چھپا لیا۔ محب اور محبوب کی ملاقات ہے اور باقی ہر شے کے اوپر پڑتا ہے۔ رات، ساری رات لگ گئی اس سیر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ساری رات نہیں لگی۔ بولا کتنا لگا وقت؟ لیلن، فرمایا کہ رات لگی لیکن ساری نہیں لگی۔ اس لمحے کا ایک، اس ساری رات کا ایک لمحہ لگا۔ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبریں پڑی ہیں، ان دو زبروں کا ترجمہ تقلیل ہے کہ بڑا مختصر سا وقت تھا، رات پوری نہ تھی، رات کا بڑا مختصر سا حصہ تھا جس وقت حضور گئے اور خدا نے کل کائنات کی سیر کروا کے اپنے محبوب کو پھر اپنے مقام کے اوپر لا دیا۔ ایک لمحے میں حضور ساری کائنات کی سیر کر کے آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ پھر باری تعالیٰ سیر کہاں سے کہاں تک کی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تھی۔ بعض نے کہا کہ یہاں تک ہی تھی، یہاں تک کہ تب مانتے جب اگلی آیت 27ویں کی پارے کی نہ ہوتی۔ اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام سے آغاز کیا حضور کی سیر کا، مسجد حرام سے کیوں کیا اور مسجد اقصی ہی پہلے کیوں گئے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو بنایا، ساری زمین بنائی، تو ساری زمین کے اوپر جو خدا نے جو اپنا پہلا گھر بنایا وہ مسجد حرام کو بنایا۔ اور پھر بعض روایات کے مطابق 40 سال اور کچھ روایات کے مطابق 1000 سال کے بعد اس روئے زمین کے اوپر خدا کا دوسرا گھر بنا جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ کل نبی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، حضور کی امت بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ہجرت کر کے حضور مدینہ پاک میں آئے، 17 مہینے حضور نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ 17واں مہینہ تھا جب اللہ نے یہ احکام نازل کر دیے۔ حضور کا جی چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہ رہے، ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، حضور کا یہ جی چاہتا تھا۔ تو حالت نماز کے اندر خالق کائنات کے محبوب نے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھا کے اللہ نے جب وہ منظر دیکھا کہ میرا محبوب نماز کی کیفیت میں سر اپنا آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، تو بڑا پیارا جملہ بولا خالق کائنات نے، فرمایا کہ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، اے میرے محبوب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیے اللہ نے کیا جملہ بولا، فرمایا کہ قبلۃ ترضاھا، حضور کا جی یہ تھا، حضور کا دل یہ تھا کہ مسجد حرام قبلہ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہمیں کیا غرض مسجد حرام سے یا کیا غرض مسجد اقصی سے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ قبلۃ ترضاھا، ترضاھا، ترضا کہتے ہیں مرضی کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ قبلۃ ترضاھا، اے محبوب جہاں تیرا دل کرتا ہے وہاں اپنا رخ پھیر لے، جدھر تو رخ پھیرے گا ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے، جہاں تو رخ پھیرے گا۔ اسی لیے سامعین محترم مسجد حرام سے آغاز ہوا، اور آغاز مسجد حرام سے ہے، اور پھر
پہلا سٹاپ جو آتا ہے وہ مسجد اقصی آتی ہے. مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کا وہاں پر پہلا سٹاپ ہے. تو آغاز ہوا مسجد حرام سے کہ روئے زمین کے اوپر خدا کا پہلا گھر مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے. اور جب جایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی سواری کا انتخاب کیا جاتا ہے. عالم اسباب ہے یہ دنیا، عالم اسباب ہے. اس دنیا میں سبب کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے اسباب بناتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. حضور نے بھی سبق یہی دیا کہ پہلے اسباب بناؤ پھر آگے چلو. آپ یہ دیکھیے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. آپ چاہتے تو پانی کے چشمے براہ راست جاری ہو جاتے. حضور ہاتھ یوں کرتے اور پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مشکیزوں کو نچوڑو، جو پانی نکلے میرے پاس لے آؤ. مشکیزوں کو نچوڑا، پانی ایک پیالے کے اندر جمع ہوا. حضور نے ان پیالوں کے اندر انگلیاں رکھی. حضور نے انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سامعین محترم، بغیر پیالے کے بھی چشمے پھوٹ سکتے تھے، لیکن سبق یہ دیا کہ یہ دنیا، یہ عالم اسباب کا عالم ہے. یہاں سبب کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں سبب کے ساتھ چلتے ہیں. اور تھوڑا سا اور آپ کو میں نزدیک کر دیتا ہوں. قرب قیامت کے اندر جا کے، قیامت قریب جائیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ زمین سے آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا ہے تو ایک نشانی یہ ہے کہ آپ آسمان دنیا پہ، آپ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے. کہاں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ دمشق شہر ہے، اس کی جامع مسجد ہے، اس کے مینار پہ آپ تشریف لائیں گے. جب آپ چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ روح اللہ اس دنیا پہ آئیں گے، مینار کے اوپر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے تو کسی شے کے سہارے کے ساتھ نہیں اتریں گے، سیدھا آپ آ جائیں گے. جب مینار پہ اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان بھی ہو چکی ہوگی، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی آپ عصر کی نماز کی امامت کے لیے اللہ اکبر کہنے لگیں گے. آپ سامنے دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں تو آپ رک جائیں گے. حضرت عیسیٰ اتریں گے تو اتر کے کہیں گے سیڑھی لاؤ تاکہ میں مینار سے نیچے اتروں. تو کہنے والے کہیں گے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان سے اترے ہیں، مینار تک آئے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی. مینار سے مسجد کے صحن میں آتے سیڑھی کی ضرورت پڑ گئی. تو عیسیٰ کہیں گے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. وہ جہاں اسباب کا نہیں ہے، یہ جہاں اسباب کا جہاں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میخ کاڑو سواری کو باندھنے کے لیے اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. لاک لگاؤ، تالا لگاؤ سواری کو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو کہ یہ اسباب کا جہاں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ جہاں اسباب کا جہاں ہے، اسی لیے سیڑھی لگائی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی سے اتریں گے. سامعین محترم، حضور علیہ السلام چاہتے آپ یوں ہی بغیر سواری کے آپ سفر کرتے. آپ کی تو روح ہی بڑی لطیف تھی، روح ہی آپ کی بڑی لطیف تھی، لیکن اس کے باوجود سواری کا انتظام کیا گیا اور سواری کا انتظام کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ جہاں اسباب کا جہاں ہے. تو اسباب کا جہاں ہے، اس لیے حضور سواری کے اوپر تشریف فرما ہوئے. اور سواری کے اوپر سواری کون سی ہے؟ جسے براق کہا جاتا ہے. براق دیکھنے میں لگتا ہے جو خچر سے یا گھوڑے سے چھوٹا ہے، گدھے سے بڑا ہے، اور اس کے پر ہے اور سفید رنگ کا ہے. یہ جو عام کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بات ملتی ہے
کہ براق کی یہ تصویر نہیں بنانی چاہیے، اسی لیے کہ براق حضور کی سواری تھی، تو ہم کیسے حضور کی سواری کی مثال دے سکتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ تصویر نہیں بنانی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو وہ براق تھا، تو براق آتا ہے، حضور اس براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے، حضور براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے، عالم اسباب ہے، سواری کا انتظام ہو گیا، حضور تشریف رکھتے ہیں سواری کے اوپر۔ سامعین محترم، اب سواری آپ کی براق ہے جو برق کی جمع ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، اور دوستو بجلی کی کیفیت یہ ہے کہ بجلی کو چھوا نہیں جا سکتا، بجلی کو چھوا نہیں جا سکتا۔ کوئی بشر، کوئی انسان بجلی کو پکڑے ہاتھ کے اندر تو بجلی نہیں پکڑتے سکتی، بجلی انسانی جان کو لے جاتی ہے، کسی نہ کسی عضو کو طرف کر دیتی ہے۔ تو حضور آپ اس براق کے اوپر بیٹھے جو بجلیوں کی جمع ہے، جو توانائیوں کی جمع ہے، سامعین محترم کیسے بیٹھ گئے؟ حتیٰ کہ جس نے بجلی بنائی تھی، جو وہ ٹیم تھی پوری، اس ٹیم کے اندر بھی ایک سائنسدان بجلی سے ہی مڑا تھا، تو یہ بجلی کسی کو نہیں چھوڑتی۔ حضور کا سواری کے اس براق کے اوپر بیٹھنا یہ بھی بذات خود ایک معجزہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام برق پہ نہیں براق پہ تشریف فرما ہے اور آپ اس سواری کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کا بیٹھنا بذات خود ایک معجزہ ہے کہ بجلی چھوئی نہیں جا سکتی، اور حضور پوری طرح اس کے اوپر تشریف فرما ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ معجزہ تو ہے ہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اسی لیے سامعین محترم کہ حضور کا جسم اقدس، ہمارا جسم ہے بشر کا، مٹی کا بنا ہے، تو یہ کثیف ہے، ہماری جو روح ہے یہ لطیف ہے۔ جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، جو براق تھا وہ سارا لطیف تھا۔ اسی وجہ سے کہ کریم آقا علیہ السلام، ہمارا جسم جو ہے وہ کثیف ہے، لیکن حضور کا جسم کثیف نہ تھا، حضور کا جسم لطیف تھا۔ اسی لیے کہ آپ کا جو پیکر بشریت بنایا گیا تھا، جب آپ کا خالق کائنات نے وجود بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آپ کے جسم اقدس کے لیے جو مٹی لی وہ اس جہان سے نہیں لی جہاں سے ہماری مٹی لی گئی ہے۔ حضور کے جسم اقدس جب خالق کائنات نے آپ کے وجود اقدس کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا جبرائیل، اپنے محبوب کا میں پیکر بشریت بنانا چاہتا ہوں، جا مٹی لا تاکہ میں اپنے محبوب کا خلیل بناؤں، پیکر بشریت بناؤں۔ تو جبریل امین کہنے لگے باری تعالیٰ جہاں سے سب کی لاتا ہوں کیا وہیں سے لانی ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل، سب کی مٹی تو زمین سے لاتا ہے، میرے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے میں نے جس جگہ کی مٹی کا انتخاب کیا ہے اسے جنت کہتے ہیں، اور ساری جنت نور ہے، جنت کی زمین بھی نور ہے، مٹی بھی نور ہے، درخت بھی نور ہے، محل بھی نور ہے، حوریں قصوریں بھی نور ہیں، نہریں بھی نور ہیں، اور جو شے نور ہو وہ کثیف نہیں ہوتی، جو شے نور ہو اسے لطیف کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کا پیکر بشریت اسی مٹی سے بنا جو جنت کی مٹی تھی۔ اسی کے اوپر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی جس کی مٹی جہاں سے لی گئی ہو اسی جگہ کے اوپر اس کی قبر بنتی ہے، جہاں قبر بنتی ہے وہیں سے اس کی مٹی لی گئی ہوتی ہے، وہیں سے ہی اس کو بنایا گیا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج دیکھیے کہ حضور کا مزار اقدس، حضور کی قبر انور کس جگہ پہ ہے؟ حضور کی قبر انور اس جگہ پہ ہے جس جگہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر
اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو جس جگہ کے اوپر حضور کی مٹی بھی جنت میں سے لی گئی اور حضور کا مزار بھی جنت کے اندر ہی بنا ہے. کوئی کیسے کہے, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم حضور جیسے ہیں, ہم حضور جیسے ہیں؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے نادانو, حضور کی تو مٹی ہی وہ ہے جو جنت کی ہے. تمہاری مٹی زمین سے دی جا رہی ہے, حضور کے پیکرے بشریت کے لیے مٹی جنت سے دی جا رہی ہے. نادانو, کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ یہ تو تصور میں بھی بات نہیں آتی. جو جملہ ابو بکر نے نہیں بولا, جو جملہ عمر نے نہیں بولا, جو جملہ عثمان و علی نے نہ بولا, نہ جانے آج کے ملا میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ آج منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں. حضور کا جسم اقدس پیکر بشریت جنت کی زمین سے مٹی لی گئی, نور بنایا گیا. آپ کی روح بھی نور تھی, آپ کا پیکر بشریت بھی نور تھا. جو سواری لائی گئی آپ کے لیے وہ سواری بھی نور کی تھی. اس لیے میرے دوستو, حضور کے جسم اقدس ہمارا جیسا نہ تھا. پیکر بشریت ضرور بنایا گیا. پیکر بشریت اسی لیے بنایا گیا تاکہ ہم لوگ استفادہ کرتے, لیکن پیکر بشریت ہمارے جیسا نہ تھا. آپ دیکھیے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کے اندر دونوں چیزوں کی آمیزش تھی. روح بھی لطیف ہے, جسم بھی لطیف ہے. سامعین محترم, آپ دیکھیے, پسینہ آنا, پسینہ آنا یہ بشریت کا تقاضا ہے. بشر کو پسینہ آتا ہے, نور کو پسینہ نہیں آتا. بشر کو پسینہ آتا ہے, بشریت کا تقاضا ہے کہ پسینہ آتا ہے. یہ بشریت کا تقاضا ہے, لیکن اس پسینے میں سے خوشبو کا آنا یہ نورانیت کا تقاضا ہے. ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے, کم سے کم بھی آتی ہے لیکن ضرور آتی ہے. لیکن حضور کو پسینہ آتا تھا, بشریت کا تقاضا پورا ہوتا تھا. اس پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو نورانیت کا تقاضا پورا ہوتا تھا. حضور کا وجود پاک بشریت کا تقاضا ہے. ہم چلتے ہیں, ہمارا سایہ بنتا ہے. حضور چلتے تھے, حضور چلتے تھے, بشریت کا تقاضا ہے. لیکن جس وقت حضور چلتے تھے حضور کا سایہ نہ تھا, اس لیے کہ نورانیت کا تقاضا یہ ہے جو شے لطیف ہوتی ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا, اس کا سایہ نہیں ہوتا. سامعین محترم, کہیں پہ بھی مثال لے لیں, ہم لوگ دھوپ پہنتے ہیں, بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ لعاب آتا ہے. بشریت کا تقاضا یہ ہے, لعاب آتا ہے. ہم لعاب پھینکتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں. سامعین محترم, لیکن حضور لعاب گراتے تھے, کھارے کنویں کے اندر حضور لعاب گراتے تھے. وہ جو ہے کھارا کنواں حضور کے لعاب سے میٹھا ہو جایا کرتا تھا. بشریت کا تقاضا یہ ہے, بشریت کا تقاضا ہے کہ لعاب آتا ہے, اور نورانیت کا تقاضا یہ ہے کہ لعاب کھارے کنویں میں جاتا تھا, اللہ اسے میٹھا کر دیا کرتا تھا. کسی کی آنکھ میں گیا تو نور آ گیا, کسی کی ہانڈی میں گیا تو برکت آ گئی. پھر لوگوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا حضور ہمارے جیسے ہیں؟ نا نا نا, ہمارے تو تصور بھی وہاں تک بھی نہیں ہے جہاں لوگ نادان کے لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ عالم بشریت کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, آپ عالم بشریت پیکر بشریت میں تھے, لیکن پیکر بشریت کے لیے جو مٹی لی گئی وہ جنت سے لی گئی. آپ کا پیکر بشریت بھی نور کی مٹی سے گودا گیا اور بنایا گیا. اسی لیے میرے دوستو, حضور بشر تھے لیکن ہمارے جیسے نہ. ہم بشر تھے تو ہم بشر ہیں تو کثیف ہیں, حضور بشر ہیں تو لطیف ہیں. جس کا جو ہے نا دلیل کہ حضور کا سایہ نہ تھا, کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ نور کے اوپر بیٹھا, اس نور کو کوئی پرواہ نہ تھی, اس کو کوئی فکر نہ تھی. ہم بجلی کو چھوئیں تو بجلی چھونے نہیں دیتی. حضور تشریف فرما ہو گئے, کچھ بھی نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ لطیف
لطیف کے ساتھ جا ملا تھا. حضور جو سراپا لطیف تھے، جن کی روح بھی لطیف تھی، جن کا جسم بھی لطیف تھا، وہ براق کے اوپر بیٹھ گیا، اس لیے کہ براق خود بھی لطیف ہے. لطیف نے لطیف کو کچھ بھی نہ کہا، اور یہی حضور کا معجزہ بھی تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے، حضور سے پوچھیے، آقا یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اس براق کا پھر اس براق کی رفتار کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. جہاں نگاہ پڑتی تھی. اب یہ ادھر میں بات کروں تو پھر میں اپنے وقت سے آگے نکل جاؤں گا. ایک بجلی ایک جو ہے سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے اور 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام جس سواری کے اوپر سوار ہوئے، براق کا وہ سفر ہے اور رفتار ہے، بجلی کی رفتار ہے، بجلیوں کی رفتار ہے. اس رفتار سے حضور گئے اور کس جہان میں گئے؟ کس جہان میں گئے؟ اس جہاں میں گئے جہاں پر آکسیجن نہ تھی. آپ دیکھیے، جہاز کے اوپر آپ سفر کریں، 35,000 کلومیٹر تک جہاز چلا جاتا ہے تو اوپر آکسیجن نہیں ہوتی. مصنوعی طریقے سے جہاز کے اندر آکسیجن بڑھی جاتی ہے، مسافر سانس لیتے ہیں. کہیں آکسیجن میں کمی آ جائے تو جہاز کی سیٹ کے اوپر جو مسافر بیٹھا ہے اسی کے اوپر نشان لگا ہے، یا وہ پائلٹ ہدایت کرتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی بنی تو تمہارے سر کے اوپر آکسیجن ماسک کھل جائے گا. اس آکسیجن ماسک کو اپنے اوپر اپنے منہ پہ رکھ لینا تاکہ تمہیں سانس ملتا رہے کہ اس جہان کے اندر آکسیجن نہیں ہے. اور دوستو، آئنسٹائن نے بھی یہ لکھا تھا تھیوری کے اندر، اپنی تھیوری کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ اگر کوئی اس رفتار سے سفر کرے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرے تو اس جہان کے اندر آکسیجن نہیں ہے. میرے دوستو، جہاز کے اندر آکسیجن نہ ملے تو جسم توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے. ناک میں سے خون نکلتا ہے، کانوں میں سے خون نکلتا ہے، جسم کے اندر خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آکسیجن ماسک منہ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر جسم بچتا ہے. ورنہ فرمایا، وہ آئنسٹائن کہنے لگا، آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرے. اگر کوئی سفر کرے گا، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ ہو نہیں سکتا. اگر ہو جائے تو اس کا جسم بچے گا نہیں، اس کا جسم ختم ہو جائے گا. سامعین محترم، جہاں آئنسٹائن کی تھیوری ختم ہو جاتی ہے وہیں میرے مصطفیٰ کے معجزے کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے حضور کی شانوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ آکسیجن نہیں ہے، انسانی جسم جا نہیں سکتا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا. میرے دوستو، آئنسٹائن نے یہ تھیوری 1900 کے اندر پیش کی. میرے آقا و مولا 14 صدیاں پہلے آپ تشریف لے گئے، 14 صدیاں پہلے آپ گئے. کوئی آکسیجن ماسک بھی آپ کے اوپر نہ تھا، کوئی آکسیجن سلنڈر آپ ساتھ نہ لے کر گئے تھے، کوئی حفاظتی لباس بھی نہ پہنا تھا. چاند کے اوپر جن 2 سائنسدانوں نے قدم رکھا، ان کے دونوں کی یونیفارم بڑے خاص تھے، جو آج بھی جو ہے وہ میوزیم کے اندر پڑے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. وہ خاص جو ہے وہ یونیفارم پہن کر گئے. حضور نے کوئی ایسا لباس بھی نہ پہنا، حضور نے کوئی ماسک بھی نہ لگایا، حضور کے ساتھ آکسیجن کا کوئی سلنڈر بھی نہ تھا. حضور 35,000 کلومیٹر کی مسافت پر گئے. نہیں دوستو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے 500 سال کی ہے. حضور 3500 سال کی مسافت سے بھی پار چلے گئے، پار گئے بھی، پار آئے بھی. حضور کے جسم اقدس کے اوپر ذرہ برابر بھی خراش بھی نہ آئی تھی. آئنسٹائن کی تھیوری زمین پہ رہ گئی، آئنسٹائن کی باتیں زمین پہ رہ گئی، اس کا نظریہ زمین پہ رہ گیا. خدا میرے مصطفیٰ کو وہاں لے گیا جہاں سائنس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، وہاں تک لے گیا.
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے قرار سمجھا تھا میں اس زمین و آسمان کو، ایک عشق کی ایک جست نے سارا سفر طے کرا دیا، کہ میں تو سمجھا تھا نہ جانے یہ دنیا کیا چیز ہے، لیکن حضور کے جانے اور آنے نے بتا دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو وہاں سے حضور کی سواری چلی، لمحہ لگا، حضور نے مختلف جگہوں کے اوپر آپ گزرتے گئے اور دیکھتے گئے، وقت اجازت نہیں دیتا، مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، کل نبی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سامعین محترم، آپ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، حضور پیچھے کھڑے ہوئے، حضور کے پیچھے کھڑے ہونا امت کو سبق دے دیا کہ لوگوں خود کسی عزت والی جگہ پہ نہ جانا، خود کوئی سیٹ مانگو گے، خود کوئی عہدہ مانگو گے، خود کوئی منصب مانگو گے تو ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگے، اگر وہ رب دے گا تو وہ نبھانے کی طاقت بھی وہی دے گا۔ اس لیے حضور کا پیچھے کھڑا ہونا امت کو سبق دے دیا کہ عزت والی جگہ پہ خود نہ بیٹھتا۔ حضور پیچھے کھڑے ہو گئے، کل نبیوں کے سردار ہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت جبریل امین نے ہاتھ پکڑا اور آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ آقا آپ سب نبیوں کے آخر پہ ضرور آئے ہیں لیکن مقتدی بن کے نہیں آئے، سارے نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں دیکھیے کیسی لطیف بات ہے، جسم ہمارے ساتھ، جسم کے ساتھ روح موجود ہے، جسم سے زیادہ جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے۔ کہیں بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت میں آگے بڑھتا ہے، خدا مقام دیتا ہے، کہیں جا کے جسم لطیف ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ کہیں جا کے چلے کاٹتے ہیں تو جسم لطیف ہوتا ہے، اور روح کا رنگ جسم کے اوپر چڑھتا ہے، علیحدہ موضوع ہے یہ۔ سامعین محترم، روح لطیف ہے لیکن عام آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، پھر کہیں جا کے جسم لطیف ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی اس دنیا میں آتا ہے، جب نبی آتا ہے، نبی کا وجود سراپا لطیف ہوتا ہے، اور نبی کا وجود سراپا لطیف ہے، سراپا لطیف وجود ہے، اس سے بڑھ کے نبی کی روح لطیف ہوتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کی روح اتنی لطیف ہے کہ حضور گزر رہے ہیں، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں، حضور گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے دیکھا آپ اپنی قبر میں کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں موسیٰ آگے کھڑے ہیں۔ کتنی لطیف روح تھی نبی کی، کتنی لطیف روح تھی کہ لمحے میں اپنی قبر میں ہیں، اسی لمحے میں مسجد اقصیٰ بھی ہیں، اور پھر حضور گزر رہے ہیں اور موسیٰ وہی موسیٰ چھٹے آسمان پہ بھی کھڑے ہیں۔ اتنی لطیف روح کہ ایک لمحے کے اندر موسیٰ قبر سے مسجد اقصیٰ سے چھٹے آسمان پہ، اتنی لطیف روح۔ سامعین محترم، یہ موسیٰ کی روح کی کیفیت تھی، یہ موسیٰ کی روح کی لطیف تھی۔ اور بڑی لکھی بات ہے، جو سارے نبی مسجد اقصیٰ میں اکٹھے تھے وہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں تھے، سارے نبی جتنے مسجد اقصیٰ میں تھے سارے اپنی روحوں کے ساتھ تھے، عالم ارواح کے تھے، نبیوں کی روحیں مسجد اقصیٰ میں ساری اکٹھی تھیں۔ سامعین محترم، اب قانون یہ ہے، امام اسے بنایا جاتا ہے جو حسن میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، جو لہجہ بھی سب سے اعلیٰ رکھتا ہو، جس کی قرات بھی سب سے اچھی ہو، جس کی گفتگو بھی سب سے اچھی ہو، جو سارے لوگوں میں سب سے منفرد نظر آئے، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، سارے نبی اپنی اعلیٰ شکل یعنی روح کے ساتھ موجود تھے۔ جسم کم لطیف ہوتا ہے، روح زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ سارے نبی روحوں کے ساتھ موجود تھے، مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ حاضر تھے۔ سامعین محترم، مصلی امامت کے اوپر سارے نبی روحوں کے ساتھ ہیں، صرف روحوں کے ساتھ ہیں، حضور جسم کے ساتھ ہیں۔ دوستو، پتہ چلتا ہے آپ کو امام بنایا گیا اس لیے
جہاں جا کے سارے نبیوں کی روحوں کی لطافت کا اختتام ہو جاتا ہے، وہاں مصطفیٰ کے جسم کی لطافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور دوستو دیکھیے جس کے جسم کی لطافت کا آغاز یہ ہے، جس کا لطیف جسم اتنا لطیف ہے، جہاں سارے نبیوں کی روحوں کی لطافت ختم ہوتی ہے، وہاں مصطفیٰ کے جسم کی لطافت شروع ہوتی ہے۔ جس کے جسم کی لطافت کا یہ حال ہے، اس نبی و آخر الزمان کی روح کی لطافت کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کے جسم کی لطافت کا عالم یہ ہے۔ سامعین محترم، حضور نے وہاں امامت کروائی، امامت کروا کے حضور آگے بڑھے، سفر جو ہے وہ یہاں باتیں کریں تو یہ ایک عشق و محبت کا سفر ہے۔ سامعین محترم، یہ وقت کی قید سے آزاد ہو کے بیان کرنے والا موضوع ہے کہ وقت کی قید خیال نہ رہے۔ حضور وہاں سے آگے بڑھے، پہلا آسمان آتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سدرہ پہ حضور جا پہنچتے ہیں۔ میرے دوستو، کریم آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے 3 حیثیتیں عطا کی۔ ایک آپ کا پیکر بشریت ہے، ایک آپ کا پیکر نورانیت ہے، اور ایک حضور کی حقیقت مصطفیٰ ہے۔ 3 حیثیتیں تھی آپ کی۔ بشریت کے مصطفیٰ کو معراج ہوئی، بشر کی اعلیٰ ترین شکل نبی ہے، بشر کی اعلیٰ ترین شکل نبی ہے۔ سب بشر زمین پہ رہ گئے، حضور آگے چلے گئے، بشریت مصطفیٰ کو معراج ہو گئی، بشریت مصطفیٰ آگے چلی گئی۔ اب آگے جب پہنچتے ہیں، حضور آگے گئے، سدرہ پہ جا پہنچے، سدرہ پہ پہنچے تو سدرہ پہ جا کر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آگے، عرض کی آقا اس سے آگے نہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی حضور ایک پورا بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، علم تھا حجاب بن گیا۔ تو یہاں پر ہی عشاق بولا کرتے ہیں، حضرت سیدی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے جو رک گئے۔ یہاں ہوتا بلال تو کہتا آقا کوئی چیز باقی نہ بچے، کچھ بکے تو تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا بس باقی بچے، اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے کہیں۔ سامعین محترم، جبرائیل سے آپ نے فرمایا جبرائیل آگے، عرض کی جہاں تک ہی تھا، اس سے آگے حضور میں جاؤں تو میرے پڑ جلتے ہیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بس یہیں تک، آقا یا رسول اللہ یہیں تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ براق سواری بنی تھی تو حضور نے اس لیے آگے کا سفر طے کر، اسی لیے حضور نے معراج کا، حضور براق کے سوار، براق کے محتاج تھے۔ سامعین محترم، یہاں جا کے لکھنے والوں نے کہ اس سے آگے تو براق بھی نہیں گیا تھا، براق بھی یہیں رک گیا، جبرائیل بھی یہیں رک گئے، براق بھی یہیں رک گیا۔ اس سے آگے حضور کیسے گئے؟ براق اب نیچے رہ گیا ہے۔ دنیا کو یہی بتانا مقصود تھا، حضور براق کے محتاج نہیں ہے، براق حضور کو لے کے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس کا رب ہی اس کا یہ سفر طے کروا رہا ہے۔ براق نیچے رہ جاتا ہے، جبرائیل نیچے رہ گئی۔ بشر کی اعلیٰ ترین شکل نبی ہے، نبی مسجد اقصیٰ رہ گئے۔ نور کی اعلیٰ ترین شکل جبرائیل ہے، سدرہ پہ جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، حضور کی نورانیت آگے چلی گئی۔ یہاں اقصیٰ پہ بشریت مصطفیٰ کو معراج ہوئی، سدرہ پہ نورانیت مصطفیٰ کو معراج ہوئی، بشریت نورانیت تو یہاں تک معراج ہوئی۔ اب آگے کیا جا رہا تھا؟ آگے کیا جا رہا تھا؟ لوگوں جو کچھ اب آگے جا رہا تھا اسی کو ہی حقیقت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور حقیقت مصطفیٰ ہے کیا؟ حضور نے ایک دن ابو بکر سے کہا تھا کہ اے ابو بکر، بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، بڑھاپا بھی گزرا، سب کچھ دن رات اکٹھے گزرے، یہ نہ سمجھنا میں نے حقیقت مصطفیٰ پالی۔ نہیں ابو بکر، یاد رکھنا، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر
میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. وہ حقیقت کیا ہے لوگوں اسے کوئی نہیں جانتا. ابو بکر کو حضور نے فرما دیا, پیچھے پھر کچھ بھی کوئی بھی نہیں باقی بچا. حضور آگے تشریف لے گئے, سدرہ سے حضور آگے پار چلے گئے. لوگوں اب یہاں پر گفتگو لکھنے والوں نے لکھا آگے پھر 7 عرش تھے, سواری آ گئی رف رف, سبز رنگ کا تختہ ہے, حضور اس کے اوپر کھڑے ہوئے, وہ رف رف لے کے حضور کو آگے چلا گیا. ایک وقت آیا وہ 7 منزلیں بھی پار ہوئی, رف رف بھی نیچے رہ گیا, پھر حضور آگے چلے گئے. میرے دوستوں پھر حضور جب اس سے آگے گئے, حضور رب کے حریم ناز میں پہنچ گئے. جب حضور رب کے حریم ناز میں پہنچے تو پھر رب کریم نے کہا کہ ثم دنا فتدلی. یہ 27واں سپارہ ہے. سامعین محترم, لوگ کہتے ہیں اس سے آگے کی معراج کہاں ہے. قرآن بھی پڑھو لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے پڑھو, پھر تمہیں قرآن کی بھی سمجھ آئے گی. کہا ثم دنا, اب رف رف بھی نیچے ہے, منزلیں بھی نیچے ہیں. ثم دنا, حضور آگے بڑھے. اب کسی نے کہا یہ دنا فعل ہے, فتدلی بھی فعل ہے, جہاں فعل ہو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے. بعض نے کہا دنا کا فعل حضور کی ذات ہے, فاعل حضور کی ذات ہے, فتدلی کا فاعل خدا کی ذات ہے. یہاں سے حضور آگے بڑھے, وہاں سے رب کریم آگے بڑھا. سامعین محترم, اب آپ دیکھیے آواز آ رہی ہے. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ وہاں طور پہ آواز آ رہی ہے, ربی آرینی, مولا دیدار کروا. اور ادھر آواز کیا تھی, لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ارے قربان جائیں, یہی کلیم کا اور حبیب کا فرق ہے. کلیم کو کہا جا رہا ہے لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ حبیب کو کہا جا رہا ہے ادنو منی, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. ادنو منی, ادنو منی. دنا فتدلی اسی کا ہی عمل ہے. دنا پھر وہ قریب ہوا, یہاں سے یہ قریب ہوا. دنا فتدلی اسی کا ہی عمل ہے. ادنو منی, میرے محبوب اور قریب آ جا, اور قریب آ جا. کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین, اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. سامعین محترم, 2 کمانوں کا فاصلہ ہے درمیان میں. دنا جب پہنچے حضور کے اوپر افعال الہی کا رنگ چڑھا. فتدلی کی منزل پہ پہنچے, اسماء الہی کا رنگ چڑھا. کعبہ قوسین پہ پہنچے, صفات الہی کا رنگ چڑھا. اور جب او ادنا پہ پہنچے تو ذات الہی کا رنگ چڑھ گیا کہ بالکل ذات الہی کے سامنے ہے. فکان قاب قوسین, 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا. رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب اس فاصلے کو بھی درمیان سے نکال, او ادنا, اور قریب آ جا. دوستو اسی کے ساتھ میں ملاؤں حضور کی ایک حدیث پاک. حضور نے فرمایا مجھے آواز آئی اس مقام پہ جا کے کہ کف کف یا محمد, اے میرے محبوب رک جا, اے میرے محبوب ٹھہر جا. دنا فتدلی, کف کف کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو, بریک, کف سٹاپ, اے میرے محبوب رک جائیں. کف یا محمد, اے میرے محبوب آپ رک جائیں. کیا ہوا؟ ان ربک یصلی, کہ آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. سامعین محترم, اب دوسرے لفظوں میں دیکھیے, کف یا محمد, اے محبوب رکیے. کس لیے؟ درود پڑھنے سے کیا مراد تھا؟ سامعین محترم, کہا میرے محبوب یہاں رکیے. مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصی تک آئے, مسجد اقصی سے چلے, 7 آسمان پہ آئے, 7 آسمان سے چلے, آپ سدرہ پہ آئے, سدرہ سے چلے, آپ 7 طبقات پار کر گئے, رف رف کی منزلیں طے کر گئی. محبوب مسجد حرام سے چل کے آپ آئے ہیں. کف یا محمد, اب آپ یہاں رکے, اس سے آگے آپ کا رب آپ کا استقبال کر رہا ہے کہ ان ربک یصلی, کہ آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. سامعین محترم, او ادنا, سارے حجاب ہٹ گئے. رب تھا, اس کا محبوب تھا, ساجد تھا, مسجود تھا, عابد تھا, محبوب تھا, عاشق تھا, معشوق تھا, محب تھا, محبوب تھا. سارے پردے درمیان سے ہٹ گئے, ایک پردہ رہ گیا جو الوہیت کا,
کہ وہ خدا تھا اور یہ مصطفیٰ ہے. صرف ایک یہ پردہ رہ گیا، وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے. سارے پردے ہٹ گئے. اور کیسے لفظوں میں بیان کروں کہ وہ کتنا قریب ہوئے اور وہ پردے کتنے ہٹے. اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ کا سہارا لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہیں پہ کہا تھا کہ کتنا قریب ہوئے کہ فرقت کے بچھڑے، فرقت کے بچھڑے. اور کسی نے کہا تھا کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے، کہ کتنے قریب ہوئے. اس سے آگے اب کوئی جملہ نہیں کہ او ادنا، کہ فرقت کے بچھڑے گلے ملے. او ادنا، کتنے قریب ہو گئے کہ فرقت کے بچھڑے گلے ملے. کیا فاصلہ درمیان میں رہ گیا؟ کوئی فاصلہ نہ رہا. ایک ہی پردہ تھا جو وہ خدا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پھر گفتگو ہی دونوں یاروں کے درمیان. اور دوستو یہ بھی کیا جملہ ہے، کہا جاتا ہے حضور کی آنکھوں میں سرما تھا ما زاغ کا. اور وہ ما زاغ کیا ہے؟ ما زاغ یہ ہے ما زاغ البصر و ما طغى. ادھر دیکھنے کا وقت آیا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ادھر دیکھنے کا وقت آیا تو رب کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر. میرے محبوب نے دیکھا مجھے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا. اور دوستو ٹک ٹکی باندھ کو دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کو دیکھا. ما زاغ البصر و ما طغى، دیکھا بھی ٹک ٹکی باندھ کے. اور حد ادب سے آگے بھی نہ بڑھے، کسی اور کا بھی خیال نہ تھا. نگاہوں میں جو کچھ تھا وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کا مقصود تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ ذات باری تعالیٰ تھی اور کچھ بھی نہ تھا. ما زاغ البصر وما طغى، کہ حضور نے ٹک ٹکی باندھ کے مولا کو دیکھا. لوگوں گفتگو کرنے کی وقت اجازت نہیں دے رہا. حضور وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے ہیں. بڑی باتیں جہاں ہوئی، نمازوں کا تحفہ ملا، 6 ماہ کے روزے رکھے گئے، 6 ماہ کے روزوں کا تحفہ ملا. اور باتیں ہوئی، التحیات للہ والصلوات، وقت کی بات ہو، یہ بھی باتیں ہوئی یہاں پر. السلام علیکہ ایھا النبی. جب اللہ نے دیکھا محبوب کیا لائے ہو، یاروں کے پاس یار آتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں آتے. عرض کی باری تعالیٰ التحیات للہ والصلوات، وقت کی بات ہو، عاجزیاں ان کی ساڑیاں لے کے آ گیا ہوں. تو بڑائیوں کا مالک ہے. اتنی پیاری لگی ادا. رب کریم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب تیرے پہ سلامتی ہے. ارے لوگوں قربان جاؤ اپنے آقا و مولا کی ذات اقدس کے اوپر. ہمارے سر حضور کے قدموں پہ قربان کہ اس مقام کے اوپر جا کر عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میرے پہ تو سلامتی ہے ہی ہے، آج میری امت کو بھی اپنی اس سلامتی میں شامل کر لے. فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی کے دائرے کے اندر حضور نے اپنی امت کو بھی لے لیا. حضور واپس سامعین محترم اتر آتے ہیں. آپ تشریف لائے، آپ 7ویں آسمان پہ تھے، حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. ابراہیم کہنے لگے حضور رب کریم کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں، آپ بتائیے کہ تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی، 6 ماہ کے روزے رکھے، 6 ماہ کے روزے ملے. ابراہیم صبر و رضا والے تھے، ابراہیم صبر و رضا والے تھے. آگ میں جانے کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا، آگ میں چھلانگ لگا دی. بیٹا دینے کی باری آئی تو بیٹا دے دیا. سامعین محترم ہجرت کرنے کی باری آئی تو ہجرت کر دی. صبر و رضا والے تھے. حضرت ابراہیم نے نہیں کہا باری آقا 50 نمازیں بہت ہیں، اسے کم کریں. صبر و رضا والے تھے. نہیں کہا جائیے اپنی امت سے کہیے کہ یہ نمازیں پڑھیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہا، حضرت ابراہیم کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد، جس وقت آپ اپنی امت کے پاس جائیں گے، سامعین محترم سنیے گا جملہ. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے محبوب، میرے بیٹے، میرے سارے بیٹے، جس وقت آپ اپنی امت کے پاس جائیں گے تو اپنی امت سے کہیے گا کہ تمہیں ابراہیم سلام کہہ رہا ہے. سامعین محترم یہیں پہ آ کر محدثین نے لکھا کہ جس وقت کوئی تمہیں یہ جملہ سنائے تو اس وقت کہا کرو وعلیکم السلام یا جد الانبیاء، کہ اے نبیوں کے دادا، اے نبیوں کے بڑے حضرت ابراہیم،
ہماری طرف سے بھی آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ سامعین محترم، پھر آپ نے کہا، آپ آقا یا رسول اللہ آپ جائیے، آپ جو ہے وہ اپنی امت سے کہیے گا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں بیج لگائیں، جب جنت میں پہنچو گے تمہیں پورا باغ لگا ملے گا، جنت کی زمین کے اندر بیج پھینکیں، یہاں پر تمہارے لیے باغ لگے ہوں گے۔ اب آپ نے کہا وہ بیج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ بیج ہے، اپنی امت سے کہیے گا کہ یہ بڑا کریں، جنت میں باغ لگیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ یہ بڑا کرو، جنت کے اندر تمہارے نام کے باغ لگا کریں گے۔ اترے نیچے، چھٹا آسمان تھا، موسیٰ کھڑے تھے، موسیٰ رب کی بارگاہ میں لوٹے تھے، کہنے لگے حضور کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ آپ فرمانے لگے، کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ان کا ہلا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے، جائیے آپ کم کروائیے۔ سامعین محترم، یہ نمازوں کا بہانہ بننا تھا، حقیقت میں موسیٰ کی دعاؤں نے پورا ہونا تھا۔ سامعین محترم، وہاں تجلی گرائی تھی طور کے اوپر، جلوہ گاہ طور بنا، لیکن جلوہ گاہ ہی قائم نہیں رہا تو موسیٰ نے دیکھنا کس کو تھا؟ جب جلوہ گاہ ہی قائم نہیں رہا، یہاں پر اب حضور اللہ کو دیکھ کے آ رہے تھے، اب جلوہ گاہ رب کے ظاہر ہونے کی کوئی بن رہی تھی، تو وہ مصطفیٰ کی آنکھیں بن رہی تھی کہ اے موسیٰ میں مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کی جلوہ گاہ بنا رہا ہوں، تو ذرا راستے میں کھڑا ہونا، میرا محبوب آتا رہے گا، جاتا رہے گا، مجھے دیکھتا رہے گا، تو میرے محبوب کو دیکھنا، من رائل عینی فقد رائل حق، تو نظر رکھنا میرے محبوب کی آنکھوں پہ، جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے حقیقت میں خدا کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور کھڑی شریف کے عارف نے کہا تھا، رومیہ عارف کھڑی رومیہ کشمیر نے کہا تھا، جنہ اکھیاں دل بڑ ڈٹھا، وہ اکھیاں تک لیں، ارے محبوب کو دیکھا نہیں، ان نظروں کو دیکھ لیا جن نظروں نے محبوب کو دیکھا، جنہ اکھیاں دل بڑ ڈٹھا، وہ اکھیاں تک میں لیاں، تو ملیوں ساجن ملیا، ہون آسان لگ پئیاں۔ موسیٰ کی کیفیت بھی یہی تھی، 50 کی 5 رہ گئی۔ موسیٰ نے کہا حضور جائیے، پھر جائیے، ایک چکر اور لگائیں، یہ نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں۔ سامعین محترم، حضور فرمانے لگے اب نہیں موسیٰ، اب مجھے حیا آتی ہے، سارے نبیوں کا میں سردار ہوں، اور ساری امتوں کی سردار امت میری امت ہو، اور میری امت 5 نمازیں بھی دن میں پوری نہیں کرے گی، مجھے حیا آتی ہے۔ سامعین محترم، آپ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے اترے دل میں ارمان تھا، 50 ملی 5 رہ گئی، تو اسی چہرے کے ساتھ کہ چہرے کے اوپر ارمانوں کے اثرات تھے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو قرآن کی قسم، سامعین محترم، خدا نے قسم اٹھائی اور کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حضرت امام جعفر صادق نے ترجمہ کیا، اس نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، کہ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رب کو اتنا پیارا لگا، کہا کہ میرے محبوب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے چمکتے دمکتے تابندہ ستارے کی جس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے۔ سامعین محترم، کہا میرے محبوب خیریت؟ عرض کی باری تعالیٰ اتنا حسین تحفہ 50 نمازوں کا لے کر آیا، 5 رہ گئی، افسوس ارمان لگا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے محبوب نا غموں کی تو رات ہی نہیں ہے، یہ تو رحمتوں کی برسات ہے، جا کے کہیے اپنے امتیوں سے کہ 5 پوری کریں، للہیت کے ساتھ پڑھیں گے 5، لیکن ثواب میں 50 کا ہی دوں گا، کہ بڑے صحیح نمازوں کا ثواب 50 کا رہے گا۔ حضور واپس آ گئے، حضور واپس آئے، راستے میں حضور نے پوچھا جبرائیل ایک بات بتا، اپنی امت کو یہ باتیں بتاؤں جا کے؟ حضور حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا میری امت نے نہ مانا تو پھر؟ جبریل کہنے لگے آقا کوئی نہیں نہ مانے گا، تو اللہ نے آپ کی امت میں ایک شخص ایسا بنایا ہے جو ہر حال میں مانے گا۔ حضور نے فرمایا کون؟ کہنے لگے آقا اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہے،
کوئی نہ مانا ابو بکر تو انکار نہیں کر سکتا. سامعین محترم پھر وہی ہوا. جبرائیل حضور تشریف لائے. ام ہانی کا گھر تھا. صبح کا سویرا ہوا. ام ہانی سے کہا ام ہانی یہ بات بتاؤں لوگوں کو. ام ہانی کہنے لگی آقا نہ بتائیے گا, لوگ نہیں مانیں گے. اب آپ نے باہر نکل کے سب کو بتایا. ابو جہل نے ماری تاڑی, کہا پہلے تو کبھی پھنسے نہیں اب پھنسیں گے. کہا وہ بندہ جو سب سے بڑا سپورٹر ہے, سپورٹر کو گرا دو بات ختم ہو جائے گی. دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر کا. ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر کوئی کہے اقصی کی آگے کی تو بات وہ جانتے ہی نہیں تھے, وہ تو اقصی تک کی جانتے تھے. کہنے لگے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بندہ کہے کہ راتوں رات اقصی سے ہو کے آ گیا ہوں, بات ماننے میں آتی ہے. ابو بکر کہنے لگے عقل نہیں مانتی اس بات کو. تو وہ کہنے لگا یہ بات کہو گے لوگوں میں کھڑے ہو کر. کیوں نہیں کہوں گا, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. تو کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا پھر تجھے بتاؤں کس نے کہا ہے, یہ تیرے یار محمد نے کہا ہے. اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو ابو بکر نے بھی کہا کہ دور پھٹے منہ کہ میرے یار کو یار لوگوں کے ساتھ ملاتے ہو. ابو بکر کا جملہ سنیے. ابو بکر کہنے لگے ان قالا صدقہ, اگر میرے یار نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہے. پھر وہ اقصی تک کی بات کرتا ہے, وہ اقصی سے اقصی کی آگے کی بھی بات کرے تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کو تیار ہے. ابو جہل نے پھر وہیں پہ کہا. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اب تیری عقل کہاں گئی, پہلے تو کہہ رہا تھا عقل نہیں مانتی, اب تیری عقل کہاں گئی. ابو بکر کہنے لگے عقل کہاں گئی, عقل تو دروازہ مصطفیٰ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. دروازہ مصطفیٰ پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. سامعین محترم آپ ساری کائنات گھوم کے آ گئے اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے عالم میں حباب. کیا ترجمہ ہے کہ حضور کی ذات لوح بھی قلم بھی, وجود آپ کا قانون فطرت ہے. جیسے چاہے یہ جو جتنے بھی کائنات کی وسعتیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے حضور کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے بلبل ہے. سامنے محترم بلبلا ہے پانی کا. علامہ سے کہیں علامہ ذرا آسان کر کے بتا, آسان کر کے بتا. علامہ کہیں گے یہ ساری سیر ایک ہی چیز بتا رہی ہے کہ ملا ہے سبق مجھے معراج مصطفیٰ سے کہ یہ عالم ہے بشریت کی زد میں گردوں, کہ ساری کائنات حضور کے ہاتھوں کے اندر ہے, ساری کائنات اللہ نے حضور کے ہاتھ میں دے دی. علامہ ذرا اور آسان کر. تو علامہ کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے.